بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر مدینہ میں دین کے ستون تھے۔ 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کی زندگی میں خلافت مشورے سے چلتی رہی، مگر ان کے بعد یزید کو زبردستی خلیفہ بنایا گیا جو فسق و فجور، ظلم و عیاشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی جائے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ یزید جیسے فاسق شخص کی بیعت میرے دین کی تباہی ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امام جانتے تھے کہ مدینہ میں رہنا اب خطرے سے خالی نہیں، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے رات کے اندھیرے میں اہل بیت سمیت مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ چلے گئے۔ پیارے ناظرین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں 4 ماہ رہے۔ ادھر کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خطوط بھیجے، اے نواسہ رسول ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی صورتحال جاننے کے لیے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ کوفہ میں ابتدا میں ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، مگر جب یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا۔ لوگ خوف کے مارے چھپ گئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ انہیں گرفتار کیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کی خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ملی، مگر آپ نے واپسی کی بجائے فرمایا، ہم حق کے لیے نکلے ہیں اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پیارے ناظرین، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں حر بن یزید کا لشکر آیا۔ اس نے امام کا قافلہ روک لیا، مگر امام کے کردار، شرافت اور صداقت سے متاثر ہو کر بعد میں وہی حر یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام کے قدموں میں آ گیا۔ تو محرم الحرام 61 ہجری کربلا کی بے آب و گیاہ زمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ خیمہ زن ہوا۔ حرارت صحرا، دشمن کی فوج اور ایک طرف پانی بند، سب کچھ امام اور ان کے ساتھیوں کو صبر کی آزمائش میں ڈال رہا تھا۔ 7 محرم کو یزیدی لشکر نے دریائے فرات کا پانی بند کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے پیاس سے بلکنے لگے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ بھی شکوہ نہ کیا۔ پیارے ناظرین، رات آئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، کل ہماری شہادت کا دن ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ مگر سب نے کہا، ہم آپ کے ساتھ جینے مرنے کو آئے ہیں، جو بھی ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں چھوڑ کر مت کہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ رات بھر اللہ کے یہ بندے عبادت میں مشغول رہے، تلاوت قرآن، قیام، سجدے، دعائیں، ایسی رات جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور رو رو کر کہا، بھائی کیا واقعی کل ہم آپ کو کھو دیں گے؟ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا دامن تھامتے ہوئے بہن کو تسلی دی۔ پیارے ناظرین، صبح کو فجر کی نماز کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی فوج کو آخری بار مخاطب کیا اور فرمایا، میں تم سے جنگ نہیں چاہتا، مجھے جانے دو یا اپنے نانا کا پیغام سنا لینے دو۔ لیکن وہ ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔
پیارے ناظرین، ایک ایک شہادت، ایک ایک قربانی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، امام کے جوان بیٹے جن کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھا، جب لڑنے گئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ، علی اکبر کو اپنے ایمان میں لے جو ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے۔ دشمنوں نے انہیں گھیر کر شہید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود لاش کو اٹھایا۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 13 برس کے تھے جب اجازت مانگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، بیٹا تو میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری نشانی ہے۔ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چچا، کیا میں آپ کے ساتھ جنت میں نہ جاؤں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے لگا کر روانہ کیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفاداری کی ایسی مثال کہ دنیا حیران ہو جائے۔ جب بچوں کے لیے پانی لانے نکلے، بازو کاٹے گئے، مشک چھلنی ہوئی، لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحے تک مشک گرنے نہ دی، شہید ہو گئے، مگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم نہ جھکنے دیا، علم نہ جھکنے دیا۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے معصوم، جب پانی نہ ملا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لشکر یزید، اسے تو پانی دے دو۔ شمر کے سپاہی نے تیر مارا اور وہ نازک گلا چیر گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں میں علی اصغر کو اٹھایا، خون آسمان کی طرف اچھالا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پیارے ناظرین کرام، آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر آخری بار میدان میں آئے، خیموں کی طرف دیکھتے بہنوں کی آہ و زاری سنی۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا۔ شمر جیسے بدبخت نے سجدے کی حالت میں سر مبارک کاٹ دیا۔ ناظرین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزیدی لشکر نے خیموں کو آگ لگا دی، خواتین کو قیدی بنا گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھے، مگر اللہ نے انہیں اس لیے بچایا تاکہ کربلا کا پیغام باقی رہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے دربار میں ایسا خطبہ دیا کہ یزید کی گردن جھک گئی۔ ہم نے قربانی دے دی لیکن دین بچا لیا، ہم نے قربانی دے دی لیکن دین بچا لیا۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے الفاظ تھے۔ ناظرین کرام، کربلا صرف ایک معرکہ نہیں تھا، یہ حق اور باطل کی ہمیشہ کی جنگ تھی۔ یہ ہمیشہ سکھاتا ہے کہ حق کے لیے تنہا کھڑے ہو جاؤ، ظلم کے سامنے جھکنا بزدلی ہے، قربانی وہی اصل کامیابی ہے۔ دین بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑے تو بھی گھبراؤ نہیں، دین بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑے تو بھی گھبراؤ نہیں۔ پیارے ناظرین، آخر میں ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ اے اللہ، ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ پر چلنے والا بنا دے۔ ہمیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حوصلہ دے، ہمیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی وفاداری عطا فرما، ہمیں ایسا عشق عطا فرما کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہ سکے۔ اے پیارے ویورز، اگر آپ کے دل میں بھی کربلا کا درد اترا ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلام از اے اسٹرانگ فورٹریس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسلام کی سچائی کو دنیا تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔